آباد رہیں گے ویرانے شاداب رہیں گی زنجیریں، جب تک دیوانے زندہ ہیں، جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں۔ آزادی کا دروازہ بھی خود ہی کھولیں گی زنجیریں، ہمیں زنجیروں سے مت ڈراؤ، ہم یہ سارا منظر دیکھ کے آئے ہیں۔ آزادی کا دروازہ بھی خود ہی کھولیں گی زنجیریں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی جب حد سے بڑھیں گی زنجیریں۔ جب سب کے لب سل جائیں گے، سارے خاموش ہیں، حضور کی گستاخی ہو رہی ہے، سارے خاموش ہیں، بڑے بڑے اکابرین خاموش ہیں، اصاغر خاموش ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کا خون بھی نہیں کھول رہا کہ مصطفیٰ کے گستاخوں کی حمایت کی جا رہی ہے، اور مصطفیٰ کا دیوانہ ہونے کا نعرہ بلند کرنے والا اس کے بھی لب سلے ہوئے ہیں۔ جب سب کے لب سل جائیں گے، بولتے نہیں آپ، تھکے بیٹھے ہو، جب سب کے لب سل جائیں گے ہاتھوں سے قلم چھن جائیں گے۔ سارے خاموش ہیں، صحافی حضرات بھی خاموش ہیں، صحافیوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، انہوں نے بھی کلمہ آمنہ کے لال کا پڑھا ہے، ان کو بھی اپنے قلم کو جنبش دے کر ناموس رسالت کے دفاع کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن ہائے افسوس کہ 13 سے لے کے 25 تک کتنے دن ہوئے کسی نے قلم نہیں چلایا۔ قلم اگر چلا ہے تو شاہوں کی نوکریوں میں چلا ہے۔ جب سب کے لب سل جائیں گے ہاتھوں سے قلم چھن جائیں گے، باطل سے لوہا لینے کا اعلان کریں گی زنجیریں۔ اندھوں بہروں کی نگری میں سارے انے بیٹھے ہوئے ہوتے، جڑے بھی بیٹھے رہے، انے بہرے، نہ فریاد کی فریاد سننے کے قابل ہے، نہ کسی کا ظلم دیکھنے کے قابل ہے، نہ اس بچی کے ہونے والے ظلم کسی کو نظر آ رہا ہے۔ ہماری میڈیا بھی خاموش ہے، اس بچی کا کیا قصور ہے؟ وہ بچی تو پڑھنے گئی تھی، وہ تو تعلیم حاصل کرنے گئی تھی، تم ہی کہتے ہو کہ علم ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اس بچی کا کوئی قصور بتائے کہ وہ کیوں اس سے صحافت بھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور سب کے لب سل چکے ہیں، اور اندھے بہرے بن کر سارے حکمرانی کر رہے ہیں اندھوں بہروں کی نگری میں۔ اندھوں بہروں کی نگری میں یوں کون توجہ کرتا ہے، ماحول سنے گا دیکھے گا۔ یہ رضوی شیرو آپ نے ماحول بنایا ہے نا، یہ جو ماحول بنا ہے نا، یہ تو ایک صرف کراچی کا ہے، یہاں تو سندھ آیا ہی نہیں۔ میں نے درخواست کی تھی، کہا نہیں، پہلے فی الحال یہ کراچی کے رضوی شیروں کو دیکھتے ہیں، اگر یہاں سندھ اومنڈ آتا خدا کی قسم کراچی میں جگہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو ابتداء عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اندھوں بہروں کی نگری میں یوں کون توجہ کرتا ہے، ماحول سنے گا دیکھے گا، جس وقت بجیں گی زنجیریں۔ جب تمہارے سر پہ زنجیریں بجیں گی نا، تب انشاءاللہ پتا چلے گا کہ صلاح الدین ایوبی کے شعر آئے ہوئے ہیں۔ جو زنجیروں سے باہر ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ پولیس والا ہو۔ پولیس والوں کو تو میں کچھ کہوں گا نہیں، سبحان اللہ بولو، لیکن وہ پولیس والے جنہیں مصطفیٰ کی ناموس کی غیرت ہے۔ ایک پولیس والا ہی نکلا تھا نا، وہ بھی یزید کا پولیس والا، یزید کے لشکر سے نکلا، حسینی لشکر میں شامل ہو گیا، وہ بھی پولیس والا تھا۔ غازی ممتاز بھی پولیس والے تھے، غازی سید خان کوئٹہ والے وہ بھی پولیس والے تھے، اور میرپور خاص والے بھی پولیس والے ہیں۔ اور پولیس والے عاشقان مصطفیٰ تم کو لبیک والوں کی طرف سے لکھا سلام۔ تم نے اپنے محبوب کے کلمہ پڑھنے کا حق ادا کر دیا، ناموس رسالت پر پہرا دے کر تم نے بتا دیا کہ ہم چاہے کسی کے انڈر ہوں، لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئے گی تو پھر ہماری گولی یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ سرکاری ہے یا سرداری ہے۔ جو بھی ابھی آزاد ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
चाहे कोई भी हो, पीर फकीर मौलवी काजी मुफ्ती जो भी हो। अब वो समझते हैं हम लोग बैठे हुए हैं, ईमान से बताओ, हम भी यही समझते थे कि हम आज़ाद हैं, बस फलस्तीन का मसला है, बर्मा का मसला है, शाम का मसला है, ये आपके पास भी आ रहा है। ये आप पीपल्स पार्टी की तो मैं बात करूंगा ही नहीं। जितना पीपल्स पार्टी के जुल्म को हमने सहा है, बलूचिस्तान वालों ने, ये सहाफ़ी हजरात बैठे हुए हैं, ये नोट कर ले, बलूचिस्तान में जितने भी ऑपरेशन हुए पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुए हैं। जितने बच्चे हमारे शहीद हुए इन्हीं गुंडों ने शहीद किया है, इन जालिमों ने शहीद किया हमारे उन बच्चों को यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते थे, जो तालीम हासिल करते थे। इनकी जुल्म की दास्तान आपको कराची की सड़कों पे नहीं मिलेगा। ये तो अभी एक जुल्म किया है, सिंध की वादियों में जाओ, वहां आपको पता चलेगा। कोट कोट जब आप गुजर बसर करोगे तो इन वडेरों की वडेरा शाही वहां के जुल्म और जबर की दास्तान बन के आपको पैगाम देगा कि ये जो पीपल्स पार्टी है ये पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं है। इसने जो नारा लगाया रोटी कपड़ा और मकान, ये नारा इसका था, पाकिस्तान का। ईमान से बताओ कराची वालों, आप रोटी के लिए आए हो इंडिया से? आप कपड़े के लिए आए हो? आप मकान के लिए आए हो? अगर कोई कहता है रोटी के लिए, तो मैं ऐसी भी आपको वारिस खानदान दिखा सकता हूं जिनको वहां जायदादें ही जायदादें थी। इंडिया में बड़े बड़े मोहल्लात थे, बड़े बड़े नवाबाना जिंदगी, शाहाना जिंदगी गुजारते थे, वो वहां से निकले हैं। यहाँ कैंपों में उन्होंने जिंदगी बसर की है। मुहाजिर कैंप आज भी नाम से मशहूर है। मुहाजिर कैंप की गलियों में आप जाएं, आपका दम घुटता है। हम लोग बलूचिस्तान वाले बड़ी बड़ी हवेली, चार दीवारी रखने वाले लोग हैं। हमें ये तंग जगहों में हमारी सांस घुटती है, हमारा दम घुटता है। ये मुहाजिर कैंप आपके सामने है, आज भी आपके सामने है, जाके देख सकते हैं। मैं इन मुहाजिरों के आबा व अजदाद की तारीख मैंने पढ़ी है, इनसे सुनी है। ये कहते हैं हमारे मोहल्ला थे। अरे अगर ये मकान के लिए पाकिस्तान बना था तो ये कैंपों में, पता चला ये नारा कुछ और था। हाँ, ऐसा नहीं था वहां एक रोटी मिलती थी तो यहाँ दो दो रोटियां मिलेंगी, नहीं, ऐसा भी नहीं। अपनी जरी जमीनें छोड़ के पाकिस्तान आए थे। ये नारा सिर्फ एक ही था, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? रियासत क्या होगा? जो जंजीरों से बाहर हैं, जो जंजीरों से बाहर हैं, आज़ाद उन्हें भी मत समझो। हमें ये मत समझो कि वो अपने हुजरों में बैठे हुए, नहीं नहीं, ये सब के लिए आ रहा है। जो दीन का रास्ता रोकने वाला सेकुलरिज्म का एशिया में सबसे अलमबरदार जो पार्टी है उसका नाम पीपल्स पार्टी है। जहां जहां दीन के रास्ते को रोकने की बात आई, आपको फ्रंट पेज पे पीपल्स पार्टी नजर आएगी। इसलिए इससे गिला करना नहीं, ये हमारी आजमाइश है, हमारी आजमाइश है। आप कौम उठिए, उठिए ना, उठिए ना कौम, थक तो नहीं जाओगे। अभी तो हमने मीरपुर खास वाले पुलिस वालों को भी रिहा कराना है। हाँ, उनसे झूठी FIR भी हमने खत्म करवाने हैं। हाँ, क्यों? फारूक आजम की सुन्नत है और सिद्दीक अकबर की सुन्नत है, जब आशिक कोई काम करे तो उसे हार पहना जाता है, हथकड़ी नहीं पहनाई जाती। खत्म नबूवत। जो जंजीरों से बाहर हैं, आजाद उन्हें भी मत समझो। जब हाथ कटेंगे जालिम के, जब हाथ कटेंगे जालिम के, उस वक्त कटेगी जंजीरें इंशाअल्लाहुल अजीज। ये तहरीक कोई ऐसी नहीं है कि नारा लगाया और गायब हो गई। इंशाअल्लाहुल अजीज हमने निश्तर पार्क में पहली दफा, तवज्जो है, निश्तर पार्क में पहली दफा, और किबला बाबा जान अलैहि रहमत की चारपाई को हाथ लगा के दूसरी दफा, और अमीर मोहतरम के साथ मीनार पाकिस्तान में जनाजे में तीसरी दफा। हमने 3 दफा और एक मीनार पाकिस्तान में खुद बाबा जान अलैहि रहमत ने सबसे हलफ लिया था, अगर किसी को याद हो, 2 नवंबर। 4 यारों के नाम से हमने 4 दफा मौत पे बैयत दी है। हमने अपना आप अपने बाबा जी को बेच दिया है। ये माजिद अजीज शहीद, ये इनके खून की बरकत है, और हमारे पास कोई 7 से ज्यादा शहदा है, और ये तहरीक एक शहीद के खून की बरकत से वजूद में आई है। और वो शहीद गाजी मुमताज कादरी जो कातिल है पीपल्स पार्टी के गवर्नर का,
اسی لیے ہمارا ان کا شروع کا آنکڑا چل رہا ہے. ہاں باقی یہ ہے کہ آپ اپنا زور لگا تو تیر آزما کو ہے. ستمگر ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزما. ہم میں ایک پاکستانی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یار اٹھو اٹھو. اب کب تک روڈ نالیوں کی سیاست کرو گے؟ اب وہ بھی نہیں بننا ہے. ہم نے دیکھے گلیوں میں ہم گھومتے ہیں, ہمیں پتہ ہے روڈ نالی روڈ نالی روڈ نالی, اس سے بھی نہیں ملنا ہے. بدل بدل کے آپ کو داؤ کھلا کھلا کے کب تک؟ آؤ دین کی طرف, ہم آپ کو دعوت دیتے آؤ, یہ آپ کو آزمائیں گے. ایک گھر میں چوری ہوئی, توجہ ہے؟ آخر والوں کو میرے خیال میں آواز نہیں آ رہی ہے. ماشاءاللہ تھکے بیٹھے ہو پکے. چوری ہوئی مرغی, وہ بیٹھا گیا ابو کے پاس, ابو ابو مرغی چوری ہو گئی. بولا بیٹا اس چور کو پکڑو. انہوں نے کہا مرغی بھائی 1200-1300 کی چھوڑ دو. پھر وہ بکری کا بچہ میمنہ جسے کہتے ہیں وہ چوری ہو گیا. وہ بیٹا ابا بکری چوری, بکری کا بچہ چوری ہو گیا. بولا بیٹا مرغی چور کو پکڑو. کمال ہے, بکری کا بچہ چوری ہو گیا اور ابو جو ہے ابھی تک مرغی کے پیچھے پڑے. پھر بکری چوری ہو گئی, ابا بکری چوری, بولا مرغی چور کو پکڑو. پھر بیل چوری ہو گیا, ابا بیل چوری, بولا مرغی چور کو پکڑو. پھر اس کی عزت کو اٹھا کے لے گئے, کہا جی تیری بہو اٹھا کے لے گئے, بولا مرغی چور کو پکڑو. بولا وہ گرم ہو گیا, بولا بک ہوش میں ہے آپ, تیری عزت گئی ہے تو مرغی کے پیچھے پڑا ہوا. بولا بیٹا اس نے آپ کو آزمایا کہ یہ اپنے چیزوں کی حفاظت کتنی کر سکتا ہے. اس نے شروع کی بکری سے, اور شروع کی بکری سے آج تیری عزت بھی گئی ہے. پاکستانی قوم اپنے حکمرانوں کو پہچانو, ایسے لے کے آؤ جنہوں نے 2.5 سال 3.5 سال میں وہ نظام قائم کر کے بتا دیا کہ بکری بھی کسی کے فصل میں بغیر اجازت کے چرنے نہیں جاتی ہے, بھیڑیا بھی بکری پر حملہ نہیں کرتا. یہ عمر بن عبدالعزیز کا 2.5 سال 77 سال ہو گئے. ابا کے بعد پوتا, بیٹے کے بعد پوتا, یہ چل رہا ہے سلسلہ. اسی لیے اٹھو اور دین مصطفیٰ کو سپورٹ کرو. جب نظام ہوگا, جب دین تخت پہ آئے گا تو انشاءاللہ العزیز کسی کو جرأت نہیں ہوگی جو پریس کلب پہ آ کے مصطفیٰ کے گستاخوں کی حمایت کے نعرے لگائیں. اور انشاءاللہ ہمارے سانس کی آخری حرکت تک ہم انشاءاللہ ناموس رسالت کے پہرے دار تھے, پہرے دار ہیں اور انشاءاللہ پہرے دار رہیں گے. تاجدار ختم نبوت.